قرآن مجید کا سورہ نمبر 28 سورہ قصص۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ تا سین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبریں سچائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے جو ایمان لائیں۔ بلا شبہ فرعون نے دنیا میں گھمنڈ کیا اور اس کے رہنے والوں کو متفرق جماعتوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ کو ان میں سے وہ کمزور بناتا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ لیتا تھا۔ یقیناً وہ خرابی پھیلانے والوں میں سے تھا، اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ احسان کریں ان پر جنہیں دنیا میں دبایا یا پیسا گیا تھا، اور انہی کو پیشوا قرار دیں، انہی کو آخر میں قابض و متصرف بنائیں، انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون اور حامان اور ان کے تمام لاؤ لشکر کو ان کی جانب سے وہ شے دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم اسے دودھ پلاؤ، اس کے بعد جب اس کے لیے تمہیں خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرو نہیں اور نہ رنج کرو، ہم بلا شبہ اسے واپس پلٹائیں گے تمہاری طرف اور اسے پیغمبروں میں سے قرار دیں گے۔ تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور سرمایہ رنج و غم ہو۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان کے لاؤ لشکر والے سب خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ ارے یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنائیں۔ اور انہیں حقیقت کی خبر نہ تھی، اور موسیٰ کی ماں کا دل بےتاب ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو نمایاں کر دیں اگر ہم ان کے دل مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ ایمان والوں میں ثابت ہوں۔ اور انہوں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ، تو اس نے اسے دور سے دیکھا، در حالے کہ ان لوگوں کو خبر نہ تھی، اور ہم نے اس پر اناؤ کو پہلے سے حرام کر دیا تھا۔ تو اس بہن نے کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایک گھرانہ بتاؤں جو پال دے اس کو تمہارے لیے، اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ تو پلٹایا ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں کے زیادہ لوگ جانتے نہیں۔ اور جب وہ شباب کی منزل تک پہنچے اور پورے قد و قامت پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیک اعمال افراد کو۔ اور وہ شہر کے اندر گئے ایسے وقت جب وہاں کے لوگوں کو خبر نہ تھی، تو وہاں دیکھا دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، یہ ان کے دوستوں میں سے تھا اور یہ ان کے دشمنوں میں سے۔ تو اس نے جو ان کے دوستوں میں سے تھا فریاد کی ان سے اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اسے گھونسا مار دیا۔ تو اس نے اس کا فیصلہ کر دیا، کہا یہ شیطان کی کارستانی کا نتیجہ ہے، بلا شبہ وہ کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب تو مجھے بخش دے۔ تو اس نے انہیں بخش دیا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ کہا اے میرے پروردگار، اس بنا پر کہ تو نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے، میں کبھی گناہ گاروں کا پشت پناہ نہیں ہوں گا۔ دوسرے دن صبح کو نکلے وہ اس شہر میں خوف زدہ نتیجے کے منتظر، تو ایک دفعہ دیکھا کہ جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی وہی پھر ان کو چیخ کر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا تو بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اب جو انہوں نے چاہا کہ حملہ کریں اس پر جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا
کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جس طرح کل ایک آدمی کو قتل کیا؟ تم نہیں چاہتے سوا اس کے کہ سرکش ہو کر رہو دنیا میں، اور تم اصلاح کرنے والے نہیں ہونا چاہتے۔ اور آیا شہر کے آخری حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، اس نے کہا، اے موسیٰ، تمام بڑے آدمی تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، تو تم باہر نکل جاؤ، یقیناً میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور جب وہ نکلے وہاں سے خوف زدہ، نتیجے کے منتظر، کہا، اے میرے پروردگار، مجھے چھٹکارا دے اس ظالم جماعت سے۔ اور جب وہ مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو پایا اس پر ایک جماعت کو آدمیوں کی کہ وہ مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے، اور ان سب سے الگ دو عورتوں کو پایا کہ وہ الگ کھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا، تم دونوں کی کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت پانی نہیں پلائے جائیں گے جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کر لے نہ جائیں، اور ہمارے باپ بہت سن رسیدہ بوڑھے ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے میں چلے گئے اور کہا، اے میرے پروردگار، میں اس کا جو مجھ پر نعمت اتارے محتاج ہوں۔ تو آئی ان دونوں میں کی ایک راستہ چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، کہا کہ میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں معاوضہ دیں اس کا جو تم نے ہمارے لیے پانی پلا دیا۔ تو جب وہ ان کے پاس آئے اور تمام واقعات ان سے بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ نہ ڈرو، تم نجات پا گئے اس ظالم جماعت سے۔ ان میں کی ایک نے کہا، ابا جان، ان کو مزدوری میں رکھ لیجئے، بہترین شخص جسے آپ مزدوری کے لیے رکھیں وہی ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے اس ایک کا عقد کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس تک میری خدمت انجام دو گے۔ اس کے بعد اگر 10 پورے کر دو تو وہ تمہارا احسان ہوگا، اور میں تمہیں کوئی ناگوار زحمت نہیں دینا چاہتا۔ اللہ نے چاہا تو تم مجھے خوش کردار لوگوں میں سے پاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، دونوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کر دوں مجھ پر کوئی الزام نہ ہوگا، اور اللہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا گواہ ہے۔ تو جب موسیٰ اس مدت کو پورا کر چکے اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلے تو طور کی جانب سے ایک آگ محسوس کی۔ کہا اپنے گھر والوں سے کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ محسوس کی ہے، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا کوئی چنگاری آگ کی کہ تم لوگ تاپو۔ تو جب وہاں گئے تو آواز آئی اس وادی کی داہنی جانب سے، اس مبارک سرزمین میں درخت سے، کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ کہ تم اپنا عصا پھینک دو۔ جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے جیسے ایک سانپ ہے تو پیٹھ پھرا کر مڑے اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اے موسیٰ، آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، تم محفوظ ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی برائی کے، اور پھر سمیٹ لو اپنے بازوؤں کو خوف سے۔ تو یہ دونوں دلیلیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے ارکات سلطنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ بلا شبہ وہ بد اعمال لوگ رہا کیے ہیں۔ کہا، پروردگار، میں نے ان میں سے ایک کو مار ڈالا تھا تو ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان کے فصیح ہیں، تو انہیں میرے ساتھ بھیج
مددگار بنا کر کہ وہ میری تصدیق کریں۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ساتھ، اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، تو ہماری طرف کی نشانیوں کی وجہ سے ان کا دسترس تم پر نہ ہوگا۔ تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آنے والے ہیں۔ تو جب ان کے پاس آئے موسیٰ ہماری کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے مگر کھڑا ہوا جادو، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے دور میں نہیں سنا۔ اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کی کامیابی ہوگی۔ بلا شبہ ظالم لوگ دین اور دنیا کی بہتری نہیں پائیں گے۔ اور کہا فرعون نے اے عمائد و رؤسا، مجھے تمہارے لیے اپنے سوا کسی خدا کا علم نہیں ہے، تو اے حامان میرے لیے اینٹوں کا بھٹا لگوا دو اور ایک اونچا قصر بنواؤ، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا پتہ لگا سکوں، اور میں تو انہیں جھوٹوں ہی میں سے سمجھتا ہوں۔ اور اس نے اور اس کی فوج نے دنیا میں ناحق گھمنڈ سے کام لیا، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اس کو اور اس کی افواج کو گرفت میں لے کر دریا میں ڈال دیا۔ تو دیکھو کیسا انجام تھا ظالموں کا۔ اور انہیں ہم نے قرار دیا اور ایسا پیشوا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت میں ان کی مدد نہ ہوگی، اور ان کے پیچھے لگا دی۔ ہم نے اس دنیا میں لعنت، اور روز قیامت وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی بعد اس کے کہ پہلی نسلوں کو فنا کیا، بصیرتوں کا مجموعہ لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت بنا کر شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موجود نہ تھے مغربی سمت میں جب ہم نے موسیٰ سے اس معاملے کو طے کیا، اور آپ اس موقع پر موجود نہ تھے، بلکہ ہم نے کتنی نسلیں پیدا کیں اور انہیں طولانی عمریں ملیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدین والوں میں بھی سکونت پذیر نہ تھے کہ ہماری آیتوں کی آپ تلاوت کرتے ہوں، مگر ہم نے رسول بھیجے تھے۔ اور آپ طور کے پہلو میں بھی نہ تھے جب ہم نے آواز دی تھی، مگر یہ آپ کے پروردگار کی طرف کی رحمت ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ کے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی مصیبت آئے اس کی سزا میں جو وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے ہیں، تو وہ کہیں کہ کیوں نہ تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر بھیجا تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ تو جب ان کے پاس حق ہماری طرف سے آیا تو وہ کہنے لگے کہ کیوں نہ انہیں ویسا ہی ملا جیسا موسیٰ کو ملا تھا۔ کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کا جو اس کے پہلے موسیٰ کو عطا کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو آپس میں متفق ہو گئے ہیں، اور کہا ہم ہر ایک کے منکر ہیں۔ کہیے کہ پھر تم لاؤ اللہ کی طرف کی کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ صحیح راستہ بتانے والی ہو، تو میں اس کی پیروی کروں گر تم سچے ہو۔ اب اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو جان لیجئے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور کون گمراہ ہوگا زیادہ اس سے کہ جو اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرے اللہ کی طرف کی ہدایت کو چھوڑ کر۔ بلا شبہ اللہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ظالم لوگوں کو۔ اور ہم نے ان سے کہنے کا سلسلہ جاری رکھا،
شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ جنہیں ہم نے کتاب اس کے پہلے عطا کی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بلا شبہ یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے، ہم تو اس کے پہلے ہی اسلام قبول کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں ان کا صلہ دوہرا عطا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور وہ برائی کا بھلائی سے دفیع کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ فضول باتیں سنتے ہیں تو ان سے بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام، جاہلوں سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ آپ جسے چاہیں اسے سیدھے راستے پر نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگاتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ ہو کر اس نظام ہدایت کی پیروی کریں تو ہماری سرزمین سے جھپٹا مار کر ہم کو نکال دیا جائے گا، اور کیا ہم ہی نے ان کے لیے مہیا کیا ہے ایسا امن والا محترم مقام جہاں ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں ہماری طرف کے رزق کی حیثیت سے، مگر ان میں کے زیادہ علم نہیں رکھتے۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی جو اپنے عیش و عشرت سے اترائی ہوئی تھیں ہم نے تہس نہس کر دیں، تو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد بھی آباد نہیں ہوئے سوا کم کے، اور ہم تھے آخر میں اس متروکے پر تصرف رکھنے والے، اور نہیں ہے تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک کہ ان کی مرکزی آبادی میں کوئی پیغمبر بھیج دے جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرے، اور ہم نہیں ہیں بستیوں کو ہلاک کرنے والے سوا اس کے کہ ان کے باشندے مظالم و جرائم کے مرتکب ہوں، اور جو چیز تمہیں ملے وہ زندگانی دنیا ہی کا سرمایہ اور یہیں کی آرائش تو ہے، اور جو اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ پھر تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو کیا وہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے تو وہ اسے پا کر رہے گا، مثل اس کے ہے جسے ہم نے اس دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہے، تو پھر قیامت کے دن اسے خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور فرمائے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے متعلق تم گمان باطل رکھتے تھے، کہیں گے وہ جن پر عذاب کا حکم نافذ ہو چکا کہ اے ہمارے مالک، یہ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، جیسے ہم گمراہ تھے ویسے ہی ہم نے انہیں گمراہ کیا، اب ہم تیری طرف برات کرتے ہیں۔ یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، اور کہا کہ پکارو اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کاش وہ ہدایت پاتے، اور جب وہ انہیں پکار کر کہے گا کہ کیا جواب دیا تھا تم نے پیغمبروں کو، تو اب اس دن خبریں ان پر تاریک ہو گئی ہوں گی، تو وہ آپس میں پوچھ گچھ بھی نہ کر سکیں گے، مگر جو اللہ کی طرف لو لگائے تھا اور ایمان لایا تھا اور نیک اعمال کرتا رہا تھا، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں ہوگا۔ اور آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کرتا ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں، پاک ہے اللہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور آپ کا پروردگار جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے سب تعریف ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے۔ کہیے
کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ رات کو روز قیامت تک کے لیے قرار دے دے تو کون خدا اللہ کے سوا ہے جو تمہاری طرف روشنی کو لائے؟ تو کیوں سماعت نہیں کرتے ہو؟ کہیے کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ وہ دن ہی کو قیامت تک کے لیے ہمیشہ قرار دے دے تو کون خدا ہے سوا اللہ کے جو تمہاری طرف رات کو لائے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیوں دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن قرار دیے ہیں تاکہ تم اس میں آرام کرو، کسب معاش کر کے اس کے فوائد کے خواہاں ہو، اور شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے متعلق تم گمان باطل رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل، تب انہیں معلوم ہوگا کہ حق اللہ کا ہے، اور جو کچھ غلط باتیں وہ گھڑتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گی۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس نے ان لوگوں پر بلا وجہ چھا جانے کی کوشش کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم والوں نے کہا کہ خوش نہ ہو، یقیناً اللہ خوش ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا سامان کرو، اور اپنا حصہ دنیا سے بھی نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا ہے، اور زمین میں خرابیاں پھیلانا نہ چاہو، یقیناً اللہ خرابیاں پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نے کہا یہ تو مجھے ملا ہے بس ایک علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ علم نہیں کہ اللہ نے اس کے قبل ایسی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ سرمایہ دار تھیں، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے متعلق کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ تو وہ نکلا اپنی قوم والوں کے سامنے اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ کہا ان لوگوں نے جو زندگانی دنیا کے طلبگار تھے کہ کاش ہمارے لیے ہوتا ویسا ہی جیسا قارون کو ملا، یقیناً وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا ہوا تھا کہ وائے ہو تم پر، اللہ کے یہاں کا صلہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور نہیں اس کو پاتے مگر صبر و برداشت کرنے والے۔ تو ہم نے غرق کر دیا اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں، تو اب اللہ کو چھوڑنے کے بعد کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ اور وہ جو کل اس کے درجے پر ہونے کی آرزو کر رہے تھے اب کہنے لگے ارے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں کشادگی کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی زمین میں غرق کر دیتا۔ ارے اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ آخرت کا گھر اسے ہم قرار دیتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں دوسروں پر چھانے کی خواہش نہیں رکھتے، اور نہ فساد اور انجام کی بہتری پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو نیک کام کرے اسے اس کا بہتر صلہ ملے گا، اور جو برا کام کرے تو انہیں جو برے کام انجام دیتے ہیں پاداش نہیں ملے گی سوا اس کے جو وہ کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ جس نے قرآن پہنچانے کا فریضہ آپ کے ذمے عائد کیا وہی آپ کو واپسی کی منزل پر دوبارہ لائے گا۔ کہیے کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اور آپ اس کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے۔ یہ تو بس آپ کے پروردگار کی رحمت ہے
تو آپ کبھی کافروں کے پشت پناہ نہ بنیے گا، اور وہ آپ کو روکیں نہ اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے کہ وہ آپ پر نازل ہو چکی ہیں، اور دعوت دیجئے اپنے پروردگار کی طرف، اور مشرکوں میں شامل نہ ہوجئے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہ پکاریے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوا اس کے چہرے کے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوگوں کو پلٹ کر جانا ہے۔